بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ اس کی ایک مومن کو کیا اقدار، کیا ویلیوز سکھاتا ہے قرآن۔ اور ابھی جناب مومن بھی ہیں، ملاوٹیں کر رہے ہیں، کرپشن کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی طریقہ بتا دیا گیا کہ تیرے گناہ کیسے بخشے جائیں گے۔ یہ نہیں کہتے کہ چھوڑ گناہ کو، تھوڑا سا بیچ میں گھنٹے کی تقریر میں ایک آدھا پوائنٹ لگا لیتے تاکہ حاضری لگ جائے، میں نے بھی تبلیغ کی ہے، باقی ساری تقریر ان کو خوش کرنے میں اور جنت دینے میں، تو اس ایک چھوٹے سے چٹکلے کا ان پہ اثر بھی کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ باقی ان کو اتنا بتا دیا گیا اس سے بخشے جاؤ گے، اس سے بخشے جاؤ گے، اس سے بخشے جاؤ گے، تو وہ ایک غیر ذمہ دار اور بے ایمانیوں سے بھرپور قسم کا اخلاق معاشرہ جو ہے وہ وجود میں آ گیا۔ ابھی یہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک نے مارا تھا، ٹھیک ہے، باقی قوم چپ کر کے بیٹھی تھی، اللہ نے سب کو شامل کر لیا۔ یہ سانحہ مچ، یہ میں اس ہر آدمی سے کہہ رہا ہوں، خاص طور پہ تو شیعوں سے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، اور ورنہ سب مسلمانوں سے، کہ جو بھی ایسا ہے جس کو کوئی فیلنگ نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہوا اور اس ظلم کے خلاف مجھے کچھ بولنا چاہیے یا مجھے کچھ کرنا چاہیے، میری کوئی ذمہ داری بنتی ہے جتنی میری توفیق ہے، جس کو کچھ نہیں، یعنی جس نے کچھ کیا نہیں ہے، ہو سکتا ہے فیل تو سارے ہی کرتے ہیں، اوہ ہوئے بڑا افسوس ہوا جناب، بہت بڑا سانحہ ہو گیا، اور کرنا کچھ نہیں، وہ اپنے آپ کو چیک کروائے کسی اچھی لیبارٹری سے، یعنی اللہ کی لیبارٹری سے، کہ میں اس طرح کیوں کہ جو نہیں اپنے آ کر میدان میں نکل کر بتاتے ظالموں کو کہ ہم سب تمہارے خلاف ہیں اور ہم تمہارے خلاف اقدام کریں گے، ٹھیک ہے، اور جو ذمہ دار ہیں، جن کا ذمہ ہے قوم کی، اپنی ملت کی حفاظت کرنا، حلف لے کے بیٹھے ہوئے وہاں پر کہ یہ کام کرنا ہے، ان کو بھی جھٹکا لگتا ہے جب بہت سارے لوگ باہر آ جائیں، اب ان کی بھی ٹانگیں کانپتی ہیں کہ اگر ہم نے ذمہ داری ادا نہ کی تو یہ سارا کا سارا مجمع ہمارے نیچے سے کرسی کھینچ لے گا۔ تب یہ ریپیٹیشن، اس قسم کی غلط چیزوں کی، اس غیر انسانی کاموں کی تکرار تب ختم ہو۔ لیکن یہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صرف دعا کر رہے ہیں، یا اللہ جنہوں نے مچ میں لوگوں کو مارا ہے ان کو جہنم میں ڈال دے، ان کو فلان کر دے۔ تمہاری ذمہ داری ہے، باہر نکلو، ورنہ جو اللہ نے فارمولہ بتایا ہے اس قوم صالح کے قصے میں، جس نے کچھ نہیں کیا وہ اسی مرض کا مریض ہے کہ جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ تبصرے بیٹھ کے تبصرے کرنے، جنہوں نے مثال کے طور پر جو میدان میں رہے، جنہوں نے ہر روز پروپیگنڈے برداشت کیے، ہر روز نئی چال چلی جا رہی ہے، ہر ادھر سے مثلاً وہ شہداء کے جنازے رکھ کر ان کے خانوادے بیٹھے ہوئے، یہ تو کچھ نہیں کیا اس وقت، اور جنہوں نے کیا، جنہوں نے وہ ساری سختی گزاری ہے، اب اس کے تمام ہونے کے بعد ان پر اپنی الفاظ کے تیر چلا رہے ہیں، پروپیگنڈے کر رہے ہیں، یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا، فلان کیوں ہو گیا۔ یہ بیکار ترین طبقہ، تبصرہ کرنے والے، کام نہیں کرنے والے، تبصرے کرنے والے، بروں تک تو پہنچ نہیں ہے، جنہوں نے ساتھ دیا ہے ان کی گردنوں میں جو ہے وہ ان کو مروڑنے کے چکر میں کہ آئندہ تم نکلو ہی نہ، تاکہ تمہیں اس پروپیگنڈے کا سامنا نہیں کرنا پڑے۔ کتنی تعداد ہو، کتنی آبادی ہوگی شیعہ قوم کی، اور آپ کے خیال میں جو مثلاً مثال کے طور پر نکلے یا مثلاً ایکٹیو ہوئے، جیسے بھی ہو سکتے تھے، ہو سکتا ہے کوئی دھرنے کے اندر کچھ اور کر رہا ہو، کچھ نہ کچھ عملی طور پر تسبیح پڑھ کے پھونک مارنا نہیں اور بد دعا کر کے پھونک مارنا، وہ نہیں، عملی طور پر کچھ کر رہا ہو،
یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولا کا فرمان ہے جو بغیر عمل کے دعائیں مانگتا ہے وہ ایسے ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلاتا ہے، یعنی کچھ نہیں کرتا، بے وقوف ہے۔ اللہ نے عمل رکھا ہے کہ عمل بھی کرو تب دعا کی تمہاری تاثیر ہوگی، ورنہ ایسے ہی بد دعائیں۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ کتنی آبادی ہے اور اس میں سے کتنے آپ کے خیال میں 50% شیعہ قوم نکلی ہوگی، عملی طور پہ کچھ کیا ہوگا؟ نہیں۔ 40% نہیں، 30%، 20%، 10% نہیں، بہت کم۔ باقی کیا کر رہے ہیں؟ سب جنت کے امیدوار ہیں۔ پوری دنیا کے سامنے دین اسلام بدنام ہوا، اس قسم کی درندگی سے بدنام ہوتا ہے۔ اسلام کا درد نہیں ہوتا، کچھ فرقہ واریت کے مزے لے رہے ہیں۔ اس ملک کی ایک اور جو لفظ میرے منہ سے سخت نہ نکل جائے، اس ہماری قوم کی یہاں پاکستان میں جو تقسیم ہے وہ کیا ہے؟ ایک مسلک کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے، دوسرے جو دل میں ہیں عقل کے اندھے، وہ جو عقل کے اندھے ہیں، ورنہ جو تھوڑا سا شعور رکھتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں ظلم ہوا کسی کے ساتھ۔ اور جس کو دوسرے مسلک پر کوئی پرابلم ہوا اور وہ خوش ہو رہا ہے، وہ بے گناہ مارے گئے ہیں، تو اس کو انسان کہنا بھی مشکل ہے۔ وہ انسان جس کو قرآن انسان کہتا ہے، جس کو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ انسان ایسا ہوتا ہے، وہ اس تعریف کے اس کو اندر لا کے فٹ کرنا، انسان کہنا بھی مشکل ہے۔ کیونکہ قرآن نے بھی کچھ کو کہا ہے نا، جانور ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں۔ ان کی آنکھیں ہیں، ان کو ظلم دکھائی نہیں دیتا، ان کے کان ہیں، ان کو ان مظلوموں کی چیخیں اور انصاف کے لیے ان کی پکار انہیں سنائی نہیں دیتی، یعنی کانوں پہ پڑ رہی ہے، اثر نہیں ہوتا ان پر۔ تو یہ جانور ہیں، چارپائے ہیں، چارپائیوں سے بد ہے۔ انہیں چرنا اور واش روم جانا اور پھر چرنا اور پھر واش روم جانا اور جنسیات کرنا اور فلان، اس کے علاوہ انہیں کوئی کام نہیں۔ جیسے جانور کی ضروریات ہوتی ہیں، ان کی ضروریات صرف جانوروں والی ہیں۔ جہاں سے انسانیت شروع ہوتی ہے وہ ان میں ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو فرقہ واریت کی لعنت موجود ہے یہاں پر کہ دوسرے انسان پر جو اس مسلک کا نہیں ہے اس کے لیے اس کو مزہ آ رہا ہے، انجوائے کر، اچھا ان کے ساتھ ہوا، پھر اس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر یہ دوسرا انجوائے کرتا ہے۔ اور اس گھٹیا اور پست سوچ پر دشمنان اسلام کہتے ہیں دیکھو یہ ان کا دین ہے، یہ انہوں نے اپنے معاشرے کو جہنم بنایا ہوا ہے، اس دین کو کوئی قبول کرے گا؟ اس جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں، جس کو احساس ہی نہیں ہے، جو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا، اپنی کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی معاہدہ، کوئی عہد نہیں ہے، اللہ کا بھی اس کے ساتھ کوئی عہد نہیں ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں دی ہے۔ اور یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، جو تم نے مجھ سے عہد کیا ہوا اسے پورا کرو تو میں بھی جو عہد میں نے کیا میں تب پورا کروں گا۔ ادھر سے کرنا کچھ نہیں ہے، اللہ سارے پورے کرے۔ جو اللہ نے کہا تم کرو وہ بھی کہتے ہیں اللہ ہی کرے۔ موسیٰ تو اور تیرا اللہ جا کے لڑو، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بعد میں بکرے کھانے کے لیے آ جائیں گے وہاں پہ، جب آپ وہاں پر روسٹ کی پارٹی کریں گے فتح کی خوشی میں وہاں پر آ جائیں گے۔ یہ میں اپنے پاس سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا تھا، لیکن مزاج یہی ہے، جہاں پہ کھانا پینا ہو وہاں پہ فرنٹ پہ، جہاں پہ کچھ زحمت کرنی ہو وہاں پہ کوئی اس کا آلٹرنیٹ کوئی ورد وظیفہ کر کہتے ہیں ہم نے اپنا وظیفہ پورا کر دیا۔ اس لیے دینی معاشرے کی یہ حالت ہو گئی۔ دینی معاشرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ رہنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اس لیے اسلام بدنام ہو رہا ہے، ورنہ خدا بہتر جانتا ہے کہ کون سے دین پر معاشرہ چل رہا ہے ہمارا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب یہ پروپیگنڈا قوم کے طاقتور طبقے کا اس کمزور طبقے کو نبی سے دور کرنے کی کوشش کہ جو ان پر ایمان لا چکے ہیں۔ ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کمزور طبقے اہل ایمان سے کہا کیا تمہیں اس بات کا علم ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ اب یہ اردو کا ترجمہ جو ہے وہ اس طرح بات کو نہیں پہنچا رہا۔
یہ اس طرح ان کو کہتے تھے استہزاء کرنے میں کہ ہم جیسے سمجھداروں کو نہیں پتہ چلا اور تم بے وقوفوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ رسول ہے. ٹھیک ہے نا. یہ اس طرح ان کو ہٹ کر رہے تھے کہ تمہیں جنہیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا اپنی حالت دیکھو. کم از کم ہم سے پوچھتے جو بڑے مفکر ہیں اور بڑے اتنے بڑے معاشرے میں مقام رکھتے ہیں, سارا مرکز ہم ہے معاشرے کا, ہمیں نہیں پتہ چلا اور تم سیاحوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ اللہ کا نبی ہے. یہ اس طرح کہتے تھے. کیا تمہیں اس بات کا علم ہو گیا کہ صالح اپنے رب کی طرف سے پیغمبر ہیں؟ قالوا, اس مومن لوگوں نے جواب دیا, انا بما ارسل به مؤمنون. وہ بھی اپنے بات میں پکے تھے. انہوں نے کہا جو پیغام اس کو دے کے بھیجا گیا ہے صالح کو, ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں, ہم اس پر ایمان لے آئے. اللہ العلی العظیم.